لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اس سے پہلے کے بیان میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر شادی کرنے والے 4 چیزوں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. مال دولت دیکھ کر شادی کرتے ہیں، خاندان اور فیملی، خوبصورتی اور حسن و جمال، اور چوتھے نمبر پر دینداری کو دیکھا جاتا ہے. پھر حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے اگر دینداری کو دیکھ کر شادی کی گئی تو زندگی بھر چین، سکون اور اطمینان ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دینداری ہی ہو، بلکہ دینداری کے ساتھ خوبصورت ہے، مالدار بھی ہے، اونچے خاندان کی بھی ہے، تو کوئی برا نہیں، بلکہ اور زیادہ عزت اور شرافت کی بات ہے. لیکن محض دینداری کو چھوڑ کر باقی 3 چیزوں میں سے کسی ایک ہی چیز کو ٹارگٹ بنا کر نکاح کرنا، اس سے زندگی کا چین سکون ختم ہو جاتا ہے. اب آگے قرآن کریم کی ایک اور آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت اور انسانوں کی طبیعت ایسی ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور اچھے اور صاف ستھرے اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے. یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری ہونے والی شادی میں نیک اور اچھی بیوی آوے، یا کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میری شادی میں کوئی نیک اور اچھا دیندار لڑکا آوے، تو سب سے پہلے اسے اپنی ذات کو نیک اور دیندار بنانا ہو. ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے. قرآن کریم نے 2 ٹوک بات یہ کہہ دی کہ اگر کوئی مرد اور عورت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والا نیک اور پابند شریعت ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، تو ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنی ہوگی. دوسرے نمبر پر منگنی کا معاملہ آتا ہے کہ جب لڑکی والے لڑکے کو اور لڑکے والے لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں تو منگنی کا نمبر آتا ہے. ہمارے اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر منگنی یعنی ایک بہت بڑا مال کا خرچہ، یوں سمجھو، روپیہ پیسے کو خرچ کرنے کو منگنی کہا جاتا ہے. حالانکہ منگنی کا صحیح اور حقیقی مطلب صرف اتنا ہے کہ نکاح کے لیے 2 خاندان والے آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں، شادی کا معاملہ طے کرتے ہیں، اس کو اسلامی شریعت کی زبان میں منگنی اور خطبہ کہا جاتا ہے. اس سے آگے منگنی میں رشتہ داروں کو دعوت دینا، شادی کی طرح منڈپ اور شامیانہ لگانا، کھانا کھلانے کی دعوت کرنا یا آپس کا لین دین، ایسی کوئی چیز شریعت نے منگنی کے لیے نہیں رکھی. بس 2 خاندان والے لڑکا اور لڑکی والے آپس میں ملیں اور اس بات کا تذکرہ ہو کہ شادی کب کرنی ہے، اس کو منگنی کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز کہ منگنی کے اندر اتنے کپڑے یا اتنا چاندی سونا، انگوٹھی، گھڑیاں، یہ جو چیزیں دینے کا رواج ہے، اس کے بارے میں ایک بات ہمارے کانوں میں ضرور
ہونی چاہیے کہ شریعت نے ان میں سے کسی بھی چیز کا ہمیں پابند اور مکلف نہیں بنایا۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے تو اس کا انکار بھی نہیں، لیکن ریت رواج کے مطابق کہ لڑکی والوں کو لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانی پڑے گی، کہ لڑکے والے لڑکی کو چاندی کے ساکرے دیں گے، پائل دیں گے، یا اتنے کپڑے ہوں گے، یا اس قسم کی مٹھائی، یا ایسی کوئی اور چیز جو ہمارے معاشرے کی ایک رسم اور رواج بن گیا ہو، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے۔ منگنی صرف نام ہے، آپس میں نکاح کا تذکرہ کرنے، بس۔ عام طور پر جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہماری ہونے والی منگنیاں شادی جیسی ہو گئی، شاندار منڈپ ہے، اس میں کھانے کی دعوت ہے، پورے گاؤں والوں کی یا پورے رشتہ داروں کی دعوت ہے، آپس میں لین دین ہے، اور نہ ایسا کرنے پر ایک دوسرے کی طرف سے لعن طعن ہے۔ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پر معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد جو لڑکا ہے اور جو لڑکی ہے ان دونوں کے آپس میں تعلقات اور روابط ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہسبینڈ وائف شادی کے بعد ہوتے ہیں، یعنی نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد جس طرح ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ یا ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس طرح کے تعلقات صرف منگنی کے بعد یا رشتہ طے ہونے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان، شادی کا پیغام دینے کے بعد یا منگنی ہونے کے بعد جو لڑکا اور جو لڑکی جیسے اس سے پہلے پرائے اور اجنبی تھے، وہ پیغام کے بعد اور منگنی کے بعد بھی اجنبی ہی ہے۔ آپ تعجب اس بات پر کرتے ہوں گے کہ یہ نئی بات کہاں سے آئی، لیکن میرے مسلمانوں، ہمیں تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں اس قدر پھیل گئی ہے کہ اس کو برا کہنے والوں کو لوگ برا کہنے لگے۔ حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، شریعت کو پڑھ کر دیکھیے، کوئی قرآن کریم کی ایسی آیت ہو یا حدیث شریف کی کوئی روایت ایسی ہو یا کسی کتاب میں کسی عالم دین نے یہ بات لکھی ہو کہ رشتہ طے ہونے کے بعد یا منگنی ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت کریں، یا خط و کتابت لو لیٹر کا تعلق رہے، یا بالمشافہہ فیس ٹو فیس مل کر بات چیت کریں، شریعت اسلامیہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح لڑکا اور لڑکی پہلے اجنبی تھے، آج بھی اجنبی ہیں۔ یہ تو صرف نکاح اور شادی کا ایگریمنٹ ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے، باقی منگنی کے بعد تعلقات بڑھ جانا یا آپس میں بات چیت کا جائز ہو جانا ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں نکاح ہو جاوے رخصتی باقی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد شوہر بیوی کس طرح ایک میاں بیوی آپس میں زندگی گزارتے ہیں اس طرح تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ منگنی ہو گئی، بات چیت طے ہو گئی، اور اس کے اوپر ایک بڑا المیہ، بہت زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خود گھر کے بڑے حضرات، ماں باپ، وڈیل حضرات، معاف کیجیے، بہت افسوس کی بات ہے کہ منگنی ہونے کے بعد داماد کو عید یا وار تہوار پر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے کہ نئے ہونے والے داماد کو دعوت دی جا رہی ہے، کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن اس دعوت کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ ملنے کے لیے بیٹھنے دینا یا ایک ساتھ کھانا کھلانا یا آپس میں بات چیت کی اجازت دینا اور گھر والے اس میں حاضر ہو۔ یاد رکھیے، لڑکا لڑکی کا گناہ دوسرے نمبر پر، اس میں سب سے پہلے گنہگار ہمارے وڈیل حضرات ہیں، معاف کیجیے گا، اس میں سب سے پہلے گنہگار ہمارے ماں باپ اور وڈیل حضرات ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس قسم کے تعلقات اور کانٹیکٹس کی اجازت دی۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب نکاح ہو جاوے اس کے بعد ہی ایک عورت اپنے مرد کو یا ایک مرد اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاں منگنی کے لیے جو ایک بار دیکھنا ہے اور لڑکا ایک بار لڑکی کو دیکھے گا، لڑکی لڑکے کو دیکھے گی، اس کی اجازت ہے،
لیکن یہ کہ بار بار ملنا، بلکہ اس سے آگے کی بات، شادی سے پہلے ساتھ میں گھومنے جانا، ہوٹل میں دعوت کھانے جانا، یہ جو رواج ہیں اللہ معاف کرے، اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث کے اندر حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا، کان زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا کسی غیر محرم کی باتوں کو سننا ہے، منہ زنا کرتا ہے اور منہ کا زنا، زبان کا زنا کسی غیر محرم اور پرائی عورت سے بات کرنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور ہاتھوں کا زنا کسی پرائی عورت کو پکڑنا ہے، پیر زنا کرتے ہیں اور پیروں کا زنا کسی غیر محرم اور اجنبی عورت کی طرف چلنا ہے، اس کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ شادی کا معاملہ طے ہونے کے بعد جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، اسلامی شریعت ہمیں ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسری اہم خرابی ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی وہ یہ کہ نکاح کا پیغام کون دے؟ لڑکے والے ہی دے سکتے ہیں یا لڑکی والے بھی دے سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ نکاح کا پیغام یعنی آفر صرف لڑکے والے ہی دے سکتے ہیں، لڑکی والے اس کو اپنے لیے شرم یا عیب سمجھتے ہیں، خرابی سمجھتے ہیں، بلکہ گناہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے بخاری شریف کی حدیث میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ ان کی عدت ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، دیکھو بیٹی ان کی ہے، اتنے بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں کے بعد معذرت کر دی کہ میں شادی کا ارادہ نہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ میری بیٹی ہے، اگر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ یہ انکار کر دیا ان کی مرضی کی بات تھی، یہ ان کو معلوم تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام کا ارادہ ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن ہمیں یہاں یہ بات دیکھنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لڑکی کے باپ ہیں، والد ہیں، اور وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ ہماری لڑکی ہے، شادی کرنے کا ارادہ ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، خرابی اور برائی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھیے جس طرح مرد والے لڑکی والوں کو پیغام دے سکتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی دیندار خاندان کا لڑکا ہے، نیک لڑکا ہے، اور ہماری چاہت یہ ہے کہ ہماری لڑکی کے لیے لڑکا ٹھیک ہے، تو ہم پیغام دے سکتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کا پیغام حضرت علی کو دیا۔ اگر یہ عیب کی چیز ہوتی اور معاشرے میں شرم اور حیا کی چیز ہوتی تو سید الانبیاء کا معاملہ ہے، جس کی خاطر دنیا بنی اس کا معاملہ ہے، اور جس عورت فاطمہ کا پیغام دیا جا رہا کہ یہ ایسی عورت ہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ ہم بار بار خطبے میں سنتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام حضرت علی کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح کی پیشکش کرتے ہیں۔ کیا یہ عیب کی چیز ہے؟ اور اگر عیب کی چیز ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں تو نبیوں کا سردار جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ نکاح کا پیغام دینے میں جس طرح زیادہ اچھا یہی ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے پیغام جائے، اس لیے کہ لڑکی نازک مزاج ہے، شرم و حیا کی خوگر ہے، اس لیے لڑکے والے پیغام دیں، اس لیے کہ یہ طالب ہے اور اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ لڑکی والے پیغام نہ دے سکتے، لڑکی والوں کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ لڑکے والوں کو پیغام دینے کا حق ہے۔ تو آج کی ہماری اس مجلس کا خلاصہ ان 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، دیندار رشتے کی تلاش ہو، اپنے آپ کو بھی دیندار
دیندار ہی بنانا ہوگا۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک نیک کے لیے اور برے برے کے لیے۔ نمبر 2، منگنی اور خطبہ، اس کا معاملہ صرف نکاح اور شادی کی بات چیت طے کرنے کا ہے، نہ یہ کہ دعوت منڈپ اور رشتہ داروں کو جمع کرنے کا۔ اور نمبر 3 یہ کہ منگنی ہونے کے بعد، انگیجمنٹ ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کا آپس کا جو تعلق ہے اجنبیت کا یا پرائے پن کا، وہ ایسا ہی باقی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ ہاں نکاح ہو گیا، اس کے بعد بات چیت ہو یا ساتھ میں ملنا جلنا ہو، کھانا پینا ہو، اس کی اجازت ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا صرف منگنی ہے، صرف بات چیت ہے، صرف تعلق ہے۔ اسلامی شریعت نہ فون پر بات چیت کی اجازت دیتی ہے، نہ لو لیٹر کے ذریعے، نہ فیس ٹو فیس، نہ کھانے پینے میں، نہ ملنے جلنے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ